انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، دولت کی فراوانی ہو، رزق میں تنگی نہ ہو، خوشحالی عام ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کی اولاد نیک، صالح اور فرما بردار ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہیں؟ ہاں، بالکل ہو سکتی ہیں، مگر کیسے؟ رمضان کریم، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل نے بے پناہ رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ چند خاص اعمال کو اپنا لیں تو دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں خوشحالی اور سکون آ جائے گا، کیسے آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے لگے گی، کیسے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور کیسے ہر دن ایک نئی روحانی روشنی سے بھر جائے گا۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ مگر وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں اپنا کر آپ زندگی میں یہ مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہاں تو تیار ہو جائیے، کیونکہ جو راز آپ پر کھلنے والے ہیں وہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دیں گے، اور آپ کی زندگی انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں ہر کوئی نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں 5 ایسے کام جو گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی لاتے ہیں، رزق میں بے پناہ بے حساب برکت ہوتی ہے، نیک اور فرما بردار اولاد نصیب ہوتی ہے، اور بیماریاں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کسی کے علم میں نہیں ہوتی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب کچھ کا مطلب دولت، عزت، آرام دہ زندگی، نیک اولاد، اور ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے آزادی، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی محرومی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کوئی شخص مال و دولت کی فراوانی کے باوجود بے سکون ہے، تو کوئی گھر کے سکون کی تلاش میں دن رات مشقت کر رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی سے تنگ ہے، تو کوئی روزی میں برکت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ہر شخص، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں امن و سکون ہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور زندگی کی خوشیوں سے بھر جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا اس کی زندگی ان تمام آسائشوں جو وہ چاہتا ہے سے بھر سکتی ہے؟ کیا یہ محض ایک خواب ہے یا خیالی باتیں، یا اس خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ ہاں یہ سب کچھ ممکن ہے اور اس کے لیے صرف چند خاص اعمال اپنانا کافی ہوگا،
تو क्या आप इन्हें जानने के लिए तैयार हैं? ये वीडियो बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल की गैलरी में रख लीजिए ताकि आप इसको अपनाने में मुकम्मल कोशिश कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत सुकून है, मगर ये है कहां से मिले? हम दिन रात रिज्क के पीछे भागते हैं, बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए तगो दो करते हैं, कामयाबी के मुख्तलिफ राज तलाश करते हैं, मगर फिर भी कोई ना कोई कमी कोताही रह ही जाती है। कभी दौलत होने के बावजूद बेबरकती का सामना होता है, तो कभी सब कुछ मुयस्सर होने के बावजूद दिल बेचैनी खत्म नहीं होती। बाज घरों में रोजाना रिज्क आता है, मगर बेबरकती ऐसी होती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, सब कुछ होने के बावजूद बेसकून रहते हैं, और कुछ लोग कम वसाइल में भी खुशो खुरम, मुतमईन और खुशहाल नजर आते हैं। उनको देखने से यूं लगता है जैसे जिंदगी भर से इन लोगों को कोई परेशानी है ही नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके पास वो राज आ जाए जिसकी जिंदगी एक नई रोशनी में ढल जाए? क्या कोई ऐसी कुंजी है जो इन तमाम दरवाजों को खोल सकती है? क्या कोई ऐसा राज है जो ये सारी खुशियां इंसान की झोली में डाल सकती है? क्या कोई ऐसा वजीफा है? आम तौर पर हम कामयाबी के लिए दुनियावी तदाबीर पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, मगर क्या हमने कभी गौर किया कि रूहानी तदाबीर भी इतनी ही अहम है? नेक आमाल जिंदगी को बरकत से भर देते हैं, मगर वो कौन से आमाल हैं जो हकीकी खुशहाली का सबब बनते हैं? ऐसा क्यों होता है कि बाज लोग दुआ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मगर उनके मसाइल, उनकी परेशानियां, उनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? क्या वाकई कोई आजमूदा तरीका मौजूद है जो हमारी जिंदगी में सुकून और बरकत ला सकता है? क्या कोई ऐसा वजीफा है जिससे करने से हम अपनी जिंदगी में बगैर रुकावटों के, बगैर परेशानियों के आगे बढ़कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं? इन सवालात के जवाबात जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाए कि खुशहाली का असल राज क्या है, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी आसान हो सकती है, आप कामयाब व कामरान हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने हर चीज का एक मुकर्ररा वक्त रखा है, और कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो खसूसी बरकतों वाले होते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना भी इन्हीं औकात में से एक है जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपने उरूज पर होती है, दुआएं कबूल होती हैं और तकदीरें बदलती हैं, नसीब अच्छे किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर खासुल खास करम होता है। कि आपने कभी गौर किया कि रमजानुल मुबारक में, रमजान करीम में कुछ लोगों की जिंदगियां कैसे बदल जाती हैं? जो लोग पूरा साल परेशान रहते हैं, वो
اس مہینے میں ایک خاص روحانی روشنی محسوس کرتے ہیں، ان کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ آخر رمضان المبارک میں، رمضان کریم میں ایسی کیا خوبی ہے، یا رمضان المبارک میں ایسی کیا خاص بات ہے جو دوسرے 11 مہینوں میں نہیں ہے؟ آئیے ان 5 خاص اعمال کو تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کا ہر لمحہ رمضان کریم میں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور ہو جائے، تاکہ آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے، تاکہ آپ کا بھی پریشانیوں، مصیبتوں اور بے برکتی سے چھٹکارا مل سکے۔ سب سے پہلا عمل سحری اور افطاری کا اہتمام۔ سحری اور افطاری کو معمولی نہ سمجھیں، یہ صرف کھانے کے اوقات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی ایک خاص برکت ہے، ایک خاص نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں درج ہے۔ سحری ایک ایسی چیز ہے جس میں شفا ہے۔ اکثر لوگ اس بات پہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ سحری کرنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سحری کرنا نہ صرف رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، بلکہ زندگی میں سکون اور عبادات میں آسانی کا بھی سبب بنتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت بیدار ہوتے ہیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ سحری میں جو اعمال کیے جاتے ہیں جیسے قرآن پڑھنا، تہجد کی ادائیگی اور نوافل وغیرہ، وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت دعا کرنا رزق میں برکت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں افطاری کی اہمیت، افطاری کی فضیلت سے اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا ایک خاص لمحہ، ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عمل صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ عمل بھی اپنی اہمیت کے لحاظ سے انتہائی درجے کا حامل ہے۔ صدقہ و خیرات کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی آفت کو دور کرنے اور برکت حاصل کرنے کا بہترین اور اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے اور مال میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی نجات کے علاوہ انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کریں، اور اسی وجہ سے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کا، جسے